اور اس شخص نے ایک آراستہ کیا ہوا بالا خانہ شاگردوں کو دکھایا، اور میرے عزیزوں شاگردوں کے ساتھ پھر یسوع مسیح اس بالا خانے میں گئے اور وہاں پہ شاگردوں کے ساتھ فسح کی، اور پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور شاگردوں کو دیا کہ یہ لو، اس کو پیو، یہ میرا خون ہے جو تمام دنیا کے گناہ گاروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، شاگردوں کو دی کہ آپس میں بانٹ لو، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے اور گناہ گاروں کے واسطے دیا جاتا ہے۔ شاگردوں نے وہ پیالے میں سے انگور کا شیرہ، میں جسے کہتے ہیں، وہ پی، روٹی کھائی، اور پھر جیسس نے کہا کہ میری یادگاری میں جب تک میں واپس نہ آؤں ایسا ہی کرتے رہنا۔ اور میرے عزیزوں ہم آج بھی اپنے گرجا گھروں میں، عبادت گاہوں میں اس رسم کو اسی طریقے سے مناتے ہیں۔ عزیزوں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فسح میں اس 7 دنوں میں 4 مے کے پیالے استعمال ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ جس طرح ٹائم گزرتا تھا وہ 4 مے کے پیالوں کو اپنی اس فسح میں، عید میں شامل کرتے تھے۔ ان پیالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پیالوں کا کیا مقصد تھا۔ پہلا پیالہ جو تھا پہلے پیالہ جو تھا اس کا مطلب تھا، جب وہ پیتے تھے تو اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ میں تمہیں نکال لوں گا، اور دوسرا پیالہ تھا میں تمہیں غلامی سے آزاد کروں گا، اور تیسرا پیالہ میں تمہیں رہائی دوں گا اور نجات بخشوں گا، چوتھا پیالہ میں تم کو لے لوں گا اور تم میری قوم ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ اور میرے عزیزوں اس عید فسح میں شاگردوں کے ساتھ جیسس نے تیسرا پیالہ پیا۔ اس پیالے کو ہم نجات کا پیالہ بھی کہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ایک رابطے کا پیالہ تھا یہ۔ میں تمہیں رہائی دوں گا، گناہوں سے رہائی، شیطان سے رہائی، برے کاموں سے رہائی، اور تمہیں نجات بخشوں گا۔ جب ہم نجات حاصل کر لیتے تھے تو ہمارا رابطہ خدا سے ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو یہاں پہ یہ شام جو ہے یہ ختم ہوتی ہے، اور میرے عزیزو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے فسح کے وقت ایک اعلان کیا تھا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، اور وہ نام یہودا اسکریوتی کا تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس فسح کے بعد، اس پیالہ پینے اور بدن کھانے کے بعد، یہودا اسکریوتی کے من میں، اس کے ذہن میں، اس کے بدن میں شیطان سما گیا، اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور فقیہ و فریسیوں کے پاس جا کر خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے کچھ پیسے مانگے، اور فقیہ فریسی خوش ہوئے اور اس کو چاندی کے 30 سکے دیے کہ اگر تو ہمیں پکڑوا دے تو یہ سکے ہم تجھے دیں گے۔ اور عزیزو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جب آپ لوگوں کو اشارہ کروں، جب آپ لوگوں کو بلاؤں، آپ لوگوں نے آنا ہے، اور جس شخص کا میں بوسہ لوں اسے پکڑ لینا ہے، وہی یسوع ہے۔ اور میرے عزیزو جب اس قدرون کے نالے کے پاس جیسس دعا کر رہے تھے تو یہ جگہ یہودا اسکریوتی کو پتہ تھی، کیونکہ اکثر یسوع آ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ یہاں دعا کیا کرتے تھے، اور شام کا ٹائم تھا، رات کا ٹائم تھا، اور سردار کاہنوں کے ساتھ یہودا اسکریوتی ایک
بڑی فوج، سپاہیوں کا دستہ، تلواریں اور پتہ نہیں کیا کیا ساز و سامان لے کر یسوع کو پکڑنے آ گیا، اور اس نے آ کر یسوع کا بوسہ لیا اور اس کو پکڑا۔ میرے عزیزو، یسوع کو پلاطوس کے سامنے پکڑ کر لے جاتے ہیں، رسیوں سے باندھتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں اور طرح طرح کی بری باتیں کرتے ہیں، اور پھر میرے عزیزو، پھر ایک بہت بڑی ان کی ایک کونسل تھی، ایک مجلس تھی جسے سینیڈرن کہتے ہیں۔ یہ مجلس 71 بزرگوں پر مشتمل تھی۔ یہ بزرگ پورے یہودیہ میں حکومت کے لیے کام کرتے تھے۔ کسی جگہ بھی کوئی بات ہوتی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، حکومت کے خلاف کوئی بغاوت ہوتی تھی، تو یہ ساری خبریں جو ہیں یہ بادشاہ تک پہنچاتے تھے۔ آج بھی ایک بڑی بغاوت کو ان کا خطرہ تھا کہ ملک میں ایک بہت بڑی بغاوت ہونے والی ہے، اور یہ 71 بزرگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ آدمی ہماری زندگیوں کے لیے خطرہ ہے، لہذا ان کو اسے قتل کرنے کا اختیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کی جو رپورٹ جو تھی بادشاہ کو اس طرح دی کہ یہ قتل کے لائق ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ بات ہیرودیس تک جاتی ہے، اور ہیرودیس جو ہے وہ یسوع سے کچھ سوال جواب کرتا ہے کہ ابھی کیا ہے، کس طرح ہے، کیوں لوگوں نے تمہیں پکڑا، کیا کرا، اس طرح کے سوال جواب کافی دیر ہوئے۔ اور عزیزو، بہت لمبی داستان ہے، لیکن ہم جب کلام پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ تو ایک وہ الزام اس پہ لگاتے تھے کہ اس نے کیسر کو جزیہ دینے سے منع کیا۔ لوگ، بھیڑ ان کے ساتھ تھی، وہ بھیڑ میں لوگوں کو پیسے دیتے، رشوت دیتے کہ اس کے خلاف گواہی دو، کیونکہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، کیا ہے۔ تو پیسے دے کر لوگوں کو ابھارا اور گواہیاں دلوائیں، اور بادشاہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ سچ بولتے ہیں۔ لیکن بادشاہ، اب لکھا ہے کہ سزا دینے سے پہلے پلاطوس کی بیوی نے آ کر پلاطوس کے کان میں کہا کہ تو اس راست باز کی زندگی سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج رات خواب میں اس راست باز کی وجہ سے بہت دکھ اٹھایا۔ میرے عزیزو، یہ ایک ایسی گواہی ہے جو بادشاہ کی بیوی دیتی ہے کہ اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ۔ راست باز کا لفظ بے گناہ، بے عیب لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب دیکھا کہ بلوا بڑھ گیا اور پلاطوس نے دیکھا کہ اب کچھ بن نہیں پڑتا، تو کیا کیا؟ پانی منگوایا، کسی بڑے باؤل میں، برتن میں پانی منگوایا، اور اپنے ہاتھ ان لوگوں کے سامنے دھوئے اور اقرار کیا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں۔ 2 دفعہ راست باز کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب اس نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ اس کو لے جائیں اور مصلوب کریں، اور وہ اس کو باہر لے گئے، اس کے کپڑے اتارے، اور ایک بہت وزنی صلیب اس کے کندھے پر رکھ کر اس کو کھوپڑی کی طرف لے چلے۔ میرے عزیزو، یہ پہاڑی علاقہ تھا، صلیب اٹھاتے تھے، چلتے تھے، کوڑے بھی مارتے تھے، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر تھا، خون سے چہرہ بھرا ہوا تھا، بدن پورا خون و خون تھا، لہو لہان تھا، اور میرے عزیزو، پہاڑی پتھروں سے، چیزوں سے یسوع کے پیر زخمی ہوتے تھے، خون بہتا تھا، چلنا مشکل تھا۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں سے چلتے ہوئے ایک شخص کو پکڑا
एक कुरीनी शख्स को पकड़ा कि वो यसू की सलीब उठाए। मेरे अजीजों, उसने यसू की सलीब उठाई, सलीब को लेकर खोपड़ी तक गया, और फिर उन्होंने मेरे अजीजों यसू को वहाँ पहुंचकर, मुख्तसरन है कि उन्होंने यसू को उस सलीब पर लिटाया, उनके हाथों में कील गाड़े, पैरों में कील गाड़े और उनको मसलूब कर दिया। और इसके साथ ही 2 डाकुओं को भी, एक को दाहिने एक को बाएं, मसलूब किया गया। और उसके बाद अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी आवाज़ के साथ चिल्लाकर जान दे दी। ये माजरा एक सूबेदार ने देखा जो उस वक़्त वहाँ पे उनकी हिफाजत के लिए, रखवाली के लिए वहाँ मौजूद था, और उसने कहा कि ये माजरा जब देखा गया इस किस्म किया, तो उसने कहा कि बेशक ये खुदा का बेटा था। मेरे अजीजों, लोग जानते थे कि ये खुदा का बेटा है, और जब खुदावंद यीशु मसीह जान दे देते हैं तो एक लिखा है कि एक रास्तबाज, यूसुफ नाम एक रास्तबाज हेरोदिस के पास जाता है, उनसे यीशु मसीह की लाश मांगता है, और वो उसको इजाज़त देते हैं। वो उसको एक महीन कपड़े में लपेट कर एक कब्र में रखता है जो चट्टान पर खोदी गई थी, और मेरे अजीज़ों एक बड़ा पत्थर कब्र के आगे लुढ़का देता है। तीसरे दिन चंद औरतें, मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें, खुशबूदार चीज़ें लेकर कब्र पर जाती हैं और पत्थर को हटा हुआ देखती हैं, क्योंकि उस वक़्त हुकूमत ने उस कब्र पर पहरा लगा दिया था, वहाँ के कोई इसकी लाश को कोई निकाल के ना दे जाए, और वहाँ पत्थर हटा हुआ था और पहरादार जो थे वो वहाँ बेहोश पड़े हुए थे। और उन्होंने कब्र के अंदर जाकर देखा, वहाँ पर सिर्फ कफन पड़ा था, यीशु मसीह की लाश वहाँ नहीं थी। और वो दोबारा कब्र से बाहर आई तो यीशु मसीह उनसे मिलते हैं अपनी नूरानी जिंदगी में जी उठने के बाद, और वो उससे पूछती हैं कि भाई, तूने हमारे यीशु को देखा है? उसकी तो कोई लाश निकाल के ले गया। लेकिन यीशु ने कहा कि मुर्दों को जिंदों में क्यों ढूंढती हो? जाओ, जाकर शागिर्दों को कहो कि वो जी उठा है, अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा है, और तुमसे गलील में मिलेगा। और मेरे अजीज़ों, वो औरतें भागी गईं और अपने शागिर्दों को, जो एक जगह जमा थे, डर के मारे वो एक जगह जमा हुए थे, लेकिन वहाँ उनको खुशी की खबर दी गई और वो शागिर्द निकल कर भागे। मेरे अजीज़ों, गलील में उनको मिलने को क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कोई बातें करते थे, कोई कलाम करते थे और कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते थे, तो वो अक्सर उनको गलील में ले जाते थे। आज भी वो गलील में अपने शागिर्दों से मिलते हैं, और अजीज़ों, जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों के साथ और लोगों के साथ मिलते रहे, उनके साथ उनको नज़र आते रहे, और फिर 40 दिन के बाद वो अपने शागिर्दों को बैतनिया में लेकर जाते हैं। वहाँ उनको बरकत देते हैं। बरकत क्या देते हैं? कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जाओ, मेरे नाम से लोगों को बपतिस्मा दो, मेरे लोगों को गुनाहों से निजात दो। और मेरे अजीज़ों, ये बातें हो ही रही थी कि वो आसमान पर उठा लिए गए, और देखते देखते बदली में गायब हो गए। और फिर उसी दौरान 2 शख्स बुराक लिबास पहने हुए, यानी सफ़ेद कपड़े पहने हुए, उनके पास आए और उनसे कहा कि आए गलीली लोगों, आसमान की तरफ क्या देखते हो? ये वही यीशु है जो अब उठाया गया है और एक दिन वापस आएगा।